دیا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت اپنے نبی کی قدر کرو. میں نے جب اس کو آسمانوں پہ بلایا تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے. تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے. تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے. جیسا کہ آپ نے سنا، یہ وہابیوں کے بہت بڑے مولانا، دیوبندیوں کے بہت بڑے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں. پاکستان میں بھی فیمس ہیں، ہندوستان میں بھی فیمس ہیں، اور ان کے تقریباً پوری دنیا میں فالوور ہیں، انہیں ماننے والے ہیں. اب آپ سوچئے کہ جب ان کا یہ حال ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ویڈیو میں آپ نے سنا کہ اپنے نبی کی قدر کرو، اس لیے کہ جب نبی معراج پہ گئے تو اللہ خود انہیں لینے کے لیے زمین پہ آیا. معاذ اللہ، صد معاذ اللہ. خود کہہ رہے ہیں کہ زمین پہ اللہ انہیں لینے کے لیے آیا. تو اپنے نبی کی قدر کرو، مطلب یہ کہ پروردگار اپنے نبی کو عرش اعظم پہ بلانے کے لیے زمین پہ آنے کا محتاج ہے. معاذ اللہ. اور انہوں نے زمین پہ آنا یا جانا، یہ انہوں نے قید لگائی، یعنی اللہ کے لیے جہاد کو متعین کر لیا. اور جہاد کو متعین کرنا کیسا ہے؟ صریح کفر ہے. علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، شرح عقائد نصفی میں صفحہ نمبر 33 پہ لکھتے ہیں، اذا لم یکن فی مکان لم یکن فی جہت لا علو ولا سفل ولا غیرہما. یعنی اللہ رب العزت جب کسی مکان میں نہیں تو کسی جہت میں بھی نہیں ہے، نہ اس کے لیے اوپر ہے نہ نیچے ہے، اور نہ اس کے علاوہ کوئی جہت یعنی دائیں بائیں اس کے لیے کہنا یہ جائز نہیں. اور ایسا جو عقیدہ رکھے گا وہ انسان کافر ہو جائے گا. علامہ ابن نجیم مصری رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، یکفر بوصفہ تعالی بالفوق او بالتحت. بحر الرائق جلد 5 صفحہ نمبر 120 پر ہے کہ اللہ رب العزت کو اوپر کے ساتھ خاص کرنا یا نیچے کے ساتھ خاص کرنا یہ کفر ہے. یعنی زمین والا خدا کہنا یا آسمان میں خدا کا مقام ٹھہرانا، جہت ٹھہرانا کہ اللہ آسمان پہ رہتا ہے یا زمین پہ آتا ہے، جاتا ہے، رہتا ہے، یہ سب صفتیں اللہ رب العزت کے لیے لگانا یہ صریح کفر ہے. اب اس کے روشنی میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ انہوں نے یہ کفر کیا ہے، اور جتنے لوگ ان کی بات کو یہ سن رہے ہیں اور خوب خوش ہو رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، یہ سب کے سب ایمان سے خارج ہو گئے، سب کے سب نکل گئے. تو ایسے آدمی کے پیچھے آپ کیوں چل رہے ہیں کہ جو انسان کفر بک رہا ہے، کفر پھیلا رہا ہے، خود تو کافر ہے ہی ہے، لوگوں کو بھی کافر کر رہا ہے. کس چیز کا عالم ہے یہ شخص؟ کیسا عالم ہے؟ آپ سوچئے کہ جسے یہ پتہ نہیں کہ زمین پہ اللہ رب العزت کو خاص کرنا، زمین پہ آنا جانا، یہ سب اللہ رب العزت کے جو ہے صفت کے خلاف ہے. اللہ رب العزت آنے جانے سے پاک ہے، اس کا علم اور اس کی قدرت ہر جگہ ہے، لیکن اللہ رب العزت آنے جانے سے پاک ہے. نہ وہ آسمان پہ رہتا ہے نہ زمین پہ رہتا ہے، اس کی شایان شان لامکاں، وہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے اس طریقے سے ہوتا ہے. تو زمین کے ساتھ خاص کرنا، آسمان کے ساتھ خاص کرنا یہ کفر ہے، اور انہوں نے کفر کیا. اور ان کے ماننے والوں کو چاہیے کہ ایسے مولوی کا بائیکاٹ کریں اور ایسے مولوی سے دور رہیں کہ جو انسان کو کفر میں مبتلا کرتے ہیں، خود تو کفر میں مبتلا ہے ہی ہے اور دوسروں کو سننے والوں کو بھی اپنے کافر بنا دیتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہیے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریے. جس انسان کو علم بھی نہیں اس کی تقریر نہیں سننا چاہیے. اسے یہی پتہ نہیں کہ پروردگار کے بارے میں یہ جملہ جو اس نے بولا ہے کہ اللہ خود زمین پہ آیا لینے کے لیے، معاذ اللہ یہ کفر ہے. جسے یہ پتہ نہیں وہ کیسا عالم ہو سکتا ہے، وہ رہنما کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز رہنما نہیں. یہ پیسے کمانے کے لیے بس فراڈیا ہے، لوگوں کو لوٹ رہا ہے، شہرت حاصل کر رہا ہے، لوگوں کی عزت سے کھیل رہا ہے، اور اسے علم کی عین سے بھی واقفیت نہیں ہے.
تو اس لیے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریے، ایسے لوگوں سے دور رہیے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔